حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ پڑھائی کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے بھاگ گئے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے بھاگ گئے، اور ہمارا بچہ مدرسے سے بھاگ کے گھر آتا ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے بھاگ کر شہر چلے گئے اور شہر کی جامع مسجد میں علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اب بچے علم حاصل کر کے سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اکیلے گاؤں سے آئے ہیں، کیا کریں، سونے کے لیے کچھ نہیں۔ جب سب چلے جاتے تو دیر رات تک پڑھتے رہتے تھے، یاد کرتے، اور جب رات ہوتی، نیند کا غلبہ ہوتا تو چٹائی میں لپٹ کر سو جاتے۔ اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ ان کے والد ڈھونڈتے ہوئے کہ پتہ نہیں ہمارا بچہ کہاں چلا گیا، ان کے والد ڈھونڈتے ہوئے شہر پہنچے تو دیکھ لیا کہ میرے والد آ رہے ہیں تو چھپ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ کے واپس گاؤں لے جائیں۔ یہ تھا علم حاصل کرنے کا جذبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، اور آج بھی رائے پور کے اندر ان کی خانقاہ ہے۔ اب جائیے دیکھیے، بڑی محنت اور مجاہدوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر امت کے لیے قیمتی سرمایہ بنے، اور امت کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر بھی گئے۔ ان کے ملفوظات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی سیرت اور زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کی سوانح حیات پر حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ہر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ کتاب کا نام ہے سوانح حیات حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح سے علم حاصل کیا ہے۔ آج تو اب حال یہ ہے کہ تھوڑی ٹھنڈ زیادہ رہتی ہے تو ماں باپ یوں کہہ دیتے ہیں آج ٹھنڈ زیادہ ہے، پڑھنے مت جاؤ۔ تو علم کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ علم ایک پہاڑ ہے، علم ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ پر چڑھنے والا سینہ تان کر نہیں چڑھ سکتا، جھک کر چڑھتا ہے، اپنے یہاں تک کہ جھکنے میں اپنے ہاتھ بھی ٹکا دیتا ہے، پھر پہاڑ پہ چڑھتا ہے۔ ایسے ہی علم ہے، علم کے لیے بالکل ہاتھ پیر سب ٹکا دینا ہے، جب جا کے علم آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بھنگی سے مسئلہ پوچھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ بھنگی نے مسئلہ بتایا کہ جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا شروع کر دے تو بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ پوچھا تھا ایک بھنگی سے۔ وہ بھنگی جب بھی گزر کر جاتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ علم بہت قربانیوں کو چاہتا ہے، اس لیے فرمایا من طلب العلا سہیر اللیالی، جو چاہتا ہے ترقیوں کو، جو چاہتا ہے بلندیوں کو، اس کو چاہیے کہ راتوں کو جاگے۔ انوار رحمت، انوار الہی اور نزول علم کی بارش رات میں ہوتی ہے۔ رات اللہ تعالیٰ نے یوں تو آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن اہل علم کے لیے رونے کے لیے بنائی ہے، اہل علم کے لیے کچھ لینے کے لیے بنائی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کی یہ زندگی رہی ہے کہ ان کی راتیں مصلے پر ہوتی تھی، رات رات بھر وہ مصلے پر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، آوازاری کرتے تھے، یہ حال ان کا تھا۔ تو پھر امت میں ایک الگ کیفیت تھی، ایک الگ حالت تھی کہ چاروں طرف جو ہے جہاں ان کی شہرت تھی، ان کے چرچے تھے، وہیں پر ایک ہدایت کی کرن بھی تھی۔ لوگ کھینچے چلے آتے تھے، ملکوں سے کھینچے چلے آتے تھے، دور دراز سے لوگ سفر کر کر آتے تھے اور ان کی صحبت میں، ان کی خانقاہوں میں کچھ وقت گزارتے تھے، اور اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب تھا کہ چاہے جتنا مجمع آ جائے کبھی ان کا لنگر ختم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے لنگر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی تھی۔ بڑے مجاہدوں کے بعد کوئی چیز ملتی ہے
اس لیے ابھی ان پر رحم کرنے کا زمانہ نہیں ہے. بچوں پر ابھی پڑھائی کے سلسلے میں کوئی رحم نہیں، کوئی شفقت نہیں. ابھی تو بس ان پر جو ہے تنبیہ کی لاٹھی اٹھی رہے، ہر وقت آپ کی طرف سے تنبیہ ہوتی رہے، جاؤ پڑھنے، جاؤ نماز پڑھنے، جاؤ تعلیم حاصل کرنے، جاؤ قرآن پڑھنے، جاؤ اردو سیکھنے. ہر چیز پر زور دیا جائے، اور جو پڑھ کے آ رہے ہیں سنا جائے، سنا جائے اس کو. آپ کو یاد نہیں ہے، ایک ڈنڈا لے کے بیٹھ جاؤ، اور جہاں آواز دھیرے کرے لگا دو ایک. اس کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ابا ان پڑھ ہے، اس کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ابا ان پڑھ ہے. آپ کی پوزیشن بھی بنی رہے گی اور بچے کی تعلیم بھی ہو جائے گی. سمجھا؟ تو بڑے مجاہدوں کے بعد کوئی چیز ملتی ہے. آج جوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو قرآن نہیں آتا. بزرگوں کو تو چھوڑیے آپ، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں کہ حالات ایسے نہیں تھے ان کے ٹائم میں کہ وہ پڑھ سکیں، لیکن اب تو الحمدللہ حالات اچھے ہیں. پڑھانے کا جو ہے بہت ماحول ہے، پڑھانے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ایسے ماحول میں اگر ہمارے بچے ان پڑھ رہ جائیں تو اس بات پر تو سر پیٹ کر رونے کی ضرورت ہے.